بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، ابھی چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، محترمہ ثنا خان نے فلمی دنیا کو الوداع کہا اور آئندہ کی زندگی اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ زندگی جو دنیا کے لحاظ سے بہت اہمیت والی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ وہ عریانیت کی زندگی ہے، وہ بے راہ روی کی زندگی ہے، وہ خلاف شریعت والی زندگی ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ثنا خان نے ایسی زندگی کو الوداع کہا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی پکی انہوں نے توبہ کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور آئندہ کی زندگی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق گزارنے کے اللہ توفیق دے۔ اسی دینی جذبے اور ایمانی جذبے کے پس منظر میں ابھی کل یعنی جمعے کے دن کی بات ہے، گجرات کے مشہور شہر انکلیشور کی مرکزی مسجد میں ان کا نکاح ہوا۔ جن سے نکاح ہوا ان کا نام محترم مفتی انس ہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے نکاح پڑھایا۔ اس تقریب میں داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم بھی موجود تھے۔ انتہائی سادے انداز میں نکاح کی تقریب ہوئی ہے۔ ثنا خان نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے سنا اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جمعہ کے دن ہوا تھا اور وہ بھی مسجد میں نکاح ہوا تھا، اس لیے میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ سنت کے مطابق جمعے کے دن مسجد میں اور پھر انتہائی سادہ انداز میں تقریب ہو۔ تقریب میں بہت کم افراد شریک تھے، گھر کی کچھ عورتیں تھیں جو گھر میں تھیں، باہر کچھ مرد حضرات تھے اور تقریب بہت اچھے انداز میں مکمل ہوئی۔ لیکن ثنا خان کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب گھر کی کسی لڑکی نے یا کسی خاتون نے ان کی تصویر جو شوہر کے ساتھ وہ بالا خانے سے اتر کر نیچے آ رہی تھی زینے سے، کسی نے تصویر کھینچی اور اسے وائرل کر دیا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا میں نے بیان سنا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا ہے اور محترمہ ثنا خان نے کہا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے مناسب نہیں ہے، ہماری تصویر وائرل نہ کی جائے بلکہ ہماری تصویر ڈیلیٹ کر دی جائے۔ آج نیٹ کی دنیا ہے اور سیکنڈوں اور منٹوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ فیس بک کھولیے، آپ ٹیلی گرام کھولیے، واٹس ایپ کھولیے، چاروں طرف سے ثنا خان کی شادی جو محترم مفتی انس صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہی موضوع گفتگو ہے، اسی پہ تبصرے ہیں۔ اس پس منظر میں میں چند باتیں آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، پہلی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کامیابی کے ساتھ باقی رکھے اور اس رشتے میں کسی طرح کا درار پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے بہتر نسل تیار کرے، بہترین علماء، صلحاء، اتقیاء، ان کے واسطے سے اللہ امت کو عنایت کرے، عطا کرے۔ دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ ہو سکے تو غائبانہ طور پر ہی نکاح کی مبارکبادی انہیں پیش کیجیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جو دلہے کو دعا دیا جائے، ہمارے سامنے دلہا تو ہے نہیں لیکن دعا پیش کریں ہم، اور ہم یہ کہیں غائبانہ طور سے اگر آپ کا دل چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم دلہا کو مبارکبادی کے طور پر یہ دعا پیش کریں، بارک اللہ لکا وبارک اللہ علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ثنا خان کی شادی ہوئی اور یقیناً بہتر انداز میں، اچھے انداز میں شادی ہوئی،
لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تصویر، جو شوہر بیوی کی تصویر ہے، وائرل ہو رہی ہے، اور یہ بات انہیں انتہائی ناگوار ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں کہا، میری گزارش آپ سے ہوگی کہ اس تصویر کو آپ نے اگر اپلوڈ کیا ہے تو اسے ڈیلیٹ کر دیں، جس نے بھی اپلوڈ کیا اسے ڈیلیٹ کر دیں، اس لیے کہ محترمہ ثنا خان کو اپنی تصویر کے وائرل ہونے پر انتہائی دکھ ہے، انتہائی تکلیف ہے، انتہائی رنج ہے، انتہائی افسوس ہے۔ چوتھی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فیس بک پر شادی کی خبریں خاص طور سے گردش کر رہی ہیں۔ واٹس ایپ کا دائرہ تو محدود ہے، لیکن فیس بک کی دنیا تو عجیب و غریب ہے، وہ ایک جنگل ہے۔ بس گزرتے جائیے، نکلتے جائیے، گزرتے جائیے، اور پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے شاہراہ پر، شاہراہ سے پگڈنڈیوں پر چلے جائیے، وہ دنیا تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ شادی کی خبر پر جو لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگوں نے جو حاشیے چڑھائے ہیں، یقیناً حاشیہ چڑھانے والوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، غیر پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں۔ بعض حاشیے تو انتہائی نامناسب ہیں، بعض کامنٹس تو ایسے ہیں انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے کامنٹس ہمیں نہیں کرنے چاہیے جس کامنٹ سے کسی کی حد کی عزت ہو، کسی کا مذاق ہو۔ یاد رکھیے، ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اور اس بات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچئے کہ ہمارے قلم سے، ہماری زبان سے، ہماری تحریر سے، ہماری گفتگو سے ایسی بات کبھی بھی نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا مذاق اڑتا ہو، یا جس سے کسی کی تحقیر ہوتی ہو۔ دنیا پہ فیس بک پر آپ کامنٹس پڑھیے، ایسی باتیں لوگوں نے لکھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شادی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی تحقیر کی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ ایسے کامنٹ سے آپ باز آ جائیں، بلکہ ہم سب کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پانچویں بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، ہماری سوچ مثبت ہو، ہمارے خیالات، ہمارے افکار مثبت ہونے چاہیے۔ یقیناً مثبت سوچ سماج کے لیے مفید ہے اور خود ہماری ذات کے لیے مفید ہے۔ مثبت سوچ سے حوصلہ ملتا ہے، یہ حوصلہ افزا کلمات ہوتے ہیں، حوصلہ افزا جذبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ مثبت سوچ رکھیں تو مثبت سوچ ہمیں رکھنا چاہیے، منفی سوچ سے بغیر صورت ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں تھی جو محترمہ ثنا خان کی شادی سے متعلق اور پھر لوگوں کے درمیان جو تصاویر اور خبریں وائرل ہو رہی ہیں ان سے متعلق میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے قلم سے، ہماری زبان سے، ہماری عبارتوں سے، ہمارے کامنٹ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ہماری سوچ مثبت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔